آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ آج ہم ایشو فریم ہی کر سکیں. کس میں اس وقت لاہور میں ہوں. اچھا اللہ لاہور پنجاب پاکستان. مصروفیت کیا آپ کی؟ اپنی کچھ تعارف کریں. یہی ہے فتویٰ، ماشاء اللہ ماشاء تالیفات، تصنیف کرنا، تعلیف کرنا، کوئی مناظرہ ہو رہی تو اس کو کرنا، کسی کے بھی خلاف ندیان باطلہ یا کافرہ یا بدعیہ کے خلاف. اچھا اب آج تو ہم ایشو ہی فریم کر سکتے ہیں. جی اب یہ دیکھیں کہ ہم نے جو بات کرنی ہے نا، کچھ چیزیں پہلے کچھ طے کر لیں، وہ اچھا ہوتا ہے. بعد میں ہر چیز کے لیے بحث اور ہر چیز کے لیے مناظرے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم آج صرف ایشو فریم کریں گے. سب سے آپ اثنا عشری ہیں، امامیہ ہیں، غرابیہ ہے، نصیریہ ہے، اصولی ہیں، اخباری ہیں، کون ہیں آپ؟ میں شیعہ اثنا عشری ہوں. مختصر جواب دینا ہے. میں شیعہ اثنا عشری. اچھا امامیہ بھی ہیں؟ ہاں وہ امامیہ بھی اکثر ہوتے ہیں، رافضی بھی ہوتے ہیں، یعنی امامیہ بھی ہیں، اثنا عشریہ بھی ہیں، رافضیہ بھی ہیں. امامی اور رافضی ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس کے بارے میں جو مطلب آپ جانتے ہیں، امامیہ یا تشیع جو ہے، اس کے شیعہ، اس کا مطلب کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کیونکہ یہ طے ہو جائے گا نا بعد میں، پھر اب اس پہ بحث نہیں کریں گے. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کے لفظی معنی ہے کسی کے ساتھ چلنے والے، کسی نہ اصطلاحی لفظی معنی چھوڑ دیں. اصطلاحی معنی وہ ہیں، اصطلاحی معنی وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے 11 فرزند کو امام اور منصوص من اللہ و من الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور امت اور خلائق کے امام مانتے ہیں. یہ ہمارے نزدیک یہ شیعہ ہیں. ٹھیک ہوگی بات. یعنی اب میں یہ ایک کتاب ہے تعریفات علامہ سید شریف جرجانی صاحب کی، ان کی وفات ہوئی ہے 816 ہجری میں. ٹھیک ہے. انہوں نے شیعہ کا معنی کیا ہے عربی میں، وہ میں سناتا ہوں، اس میں آگے اتفاق کریں گے. ٹھیک ہے، نہیں اتفاق کریں گے تو پھر میں نوٹ کر لوں گا. الشیعہ تعریفات نمبر ہے 851. هم الذين شايعوا علي رضي الله عنه وقالوا انه الامام بعد رسول الله واعتقدوا ان الامامه لا تخرج عنه وعن اولاده. یہ شیعہ کا انہوں نے مطلب کیا. میرے خیال ہے اس سے آپ اتفاق کریں گے. تقریباً انہوں نے بس یہ نہیں کہا کہ ہم سب ان کے امامت ان کے اولاد سے نہیں نکلتی ہے، لیکن ان کے اولاد میں امامت منصوص ہے. جی منصوص ہے. جی صفحہ نمبر اس کا یہ انہوں نے کہہ دیا نا، وہ انہوں نے بتا دیا نا، وَاعْتَقَدُوا أَنَّ الْإِمَامَةَ لَا تَخْرُجُ عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ أَوْلَادِهِ. یہ تعریفات علامہ سید شریف جرجانی صاحب کی کتاب ہے، پیج نمبر ہے 93. ٹھیک ہے. اب انہوں نے ہی جو ہے اس میں، کیونکہ یہ چیزیں پہلے طے ہو جائیں گی نا، ہم بعد میں پھر بحث بلا وجہ الجھتے نہیں رہیں گے. سمجھ آئی میری بات کے نہیں؟ جی سر. کیونکہ بحث برائے بحث نہیں ہم نے کرنی. ٹھیک ہو. اسی طرح انہوں نے اسحاقی کا ایک فرقہ بتایا ہے، وہ بھی شاید آپ نہیں اپنے آپ کو مانیں گے. اسحاقیہ مثل النصیریہ قالوا حل اللہ فی علی رضی اللہ. اس سے تو آپ اتفاق نہیں کریں گے. حلول علی کے، ہاں جی، حلول الوہی الہ کے فی علی میں قائل ہوتا ہے. اللہ کسی چیز میں داخل نہیں ہوتا، کسی چیز سے خارج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ وہ ہر چیز کا خالق ہے. ٹھیک ہوگی بات. جی ٹھیک ہے. اچھا ایک ہے، انہوں نے پیج نمبر تعریفات میں پیج نمبر ہے 17 اور اصطلاح نمبر ہے 73 الازارقہ ہم اصحاب نافع بن ازرق قالوا کفر علی رضی اللہ عنہ بالتحکیم وابن ملجم محق وکفرت صحابت رضی اللہ عنہ وقضوا بتخلیدہم فی النار. وہ یہ سمجھ لیں نواسب کی طرح ہو گیا، وہ نواسب لعنت کے قائل ہیں، یہ تکفیر کے قائل ہیں. یہی آگی نا بات اس میں. یہ خوارج ہے. یہ خوارج ہے. آواز میری آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کی. ازارقہ. ٹھیک ہے. یہ خوارج سے ہمارا کام نہیں ہے. جی یہ ٹھیک ہو گئی بات. ٹھیک ہو گئی، کیونکہ یہ شروع میں ضروری تھا. ایک ہے اسکافیہ، یہ پیج نمبر ہے 21. ٹھیک ہے. اصطلاح نمبر ہے 117 الاسکافیہ اصحاب ابو جعفر الاسکافی قالوا ان اللہ تعالی لا يقدر على ظلم الخلائق بخلاف ظلم الصبيان والمجانين فانه يقدر عليه. اس سے بھی آپ اتفاق نہیں کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اسکافیہ سے ہمیں کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو قادر نہیں ہے، قدرت ہے لیکن کرتا نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. اب آگے دیکھیں، یہ میں پیج نمبر 28، ٹھیک ہے، اصطلاح نمبر 299، ٹھیک ہے. الامامیہ هم الذين قالوا بالنص الجلی، یہ باب والی بات آ گئی. هم الذين قالوا بالنص الجلی على امامة علي رضی اللہ عنہ وكفروا الصحابہ وهم الذين خرجوا على علي رضی اللہ عنہ عند التحکیم وكفروا وهم 12,000 رجل كانوا اهل صلاة وصيام وفيهم قال النبي يحقر احدهم صلاته في جنب صلاتهم وصومه في جنب صومهم ولكن لم يتجاوز ایمانهم تراقیهم. میرے خیال سے اس سے آپ اتفاق کریں گے. ٹھیک ہوگی بات بھائی؟ ہمارا اس سے کام نہیں ہے یہ. ابھی اب آپ کے مطابق بات آ گئی ہے نا. وہ کہتے ہیں بالنص جلی علی امامت علی، اور 12 جو 12 امام ہے جس کی آپ تصریح کو مانتے ہیں نا، ٹھیک ہے. جی اب ہمارے دوبارہ پڑھیں، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ ازراقیہ کے پڑھ رہے ہیں. اچھا، کیا فرقے کا کیا نام ہے؟ نہیں، وہ تو پڑھ لی تھی. امامیہ، توجہ سے آپ نے رکھنا. امامیہ پیج نمبر ہے 28، اصطلاح نمبر ہے 29، ٹھیک ہے. امامیہ هم الذين قالوا بالنص الجلی على امامة علی رضی اللہ وكفروا الصحابة وهم الذين خرجوا على علي رضی اللہ عنہ عند التحکیم وكفروه وهم 12، ٹھیک ہے. الف رجل كانوا، آگے جو بات ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ ہمیں بھائی مجھے یہ والی سر کے امامیہ، یہ فرقہ پتہ نہیں انہوں نے کیسا ترجمہ کیا یار. ہاں اب دیکھیں، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں نا، پھر سمجھ آ جائے گی. وہ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو صراحتاً تنصیص کرتے ہیں اس بات کی کہ حضرت علی امام تھے نبی علیہ السلام کے بعد، اور جو لوگ آپ کی امامت کے قائل نہیں یا آپ کے خلاف خروج یا جنگ کی، وہ کافر ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں. یہ آپ کرتے ہیں نا؟ نہیں، جو حضرت علی کو امام نہیں مانتا یا امام بالفصل نہیں مانتا. نہیں، یہ کہہ رہا ہے نا، وهم الذين خرجوا على علي رضی اللہ عنہ عند التحکیم وكفروه. یہ وہ لوگ تھے تحکیم میں، صفین میں انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام پہ بغاوت کیا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کی تکفیر کیا ہے. اور یہ 12,000 لوگ تھے اہل صلاۃ اور صیام تھے. بھائی یہ غلط کہہ رہا ہے اس طرح. ٹھیک ہوگی بات. ہاں، وہ خوارج کی بات ہو رہی ہے. خوارج جو ہے یہ امامیہ کی غلط کر رہی ہے. یہ اسبیر سے شریف جورجانی جو ہے اس کی تعریف اس کی غلط ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ دیکھیں، یہ تو بات کیونکہ سننی ہے، ظاہر بات ہے، وہ اپنے لحاظ سے کرے گا. آپ شیعہ، آپ کا مکتب یہ ہے کہ یہ جو ہے امامت کے تو قائل ہونا چاہیے، اور جو تحکیم کے وقت حضرت علی کے خلاف ہو یا حضرت علی کے خلاف خروج کیا، ان کی تکفیر کے آپ قائل ہیں. ٹھیک ہو گئی بات ہے؟ جی یہ نا امامی آپ کے نزدیک کہ 12 اماموں کو نبی علیہ السلام کے بعد بلا فصل کے قائل ہیں، اور جو ان کی امامت کو نہ مانے وہ کافر ہے. یہ آپ کہتے ہیں؟ یا ان کے خلاف جنہوں نے خروج کیا، قتال کیا، وہ ہم نہیں کہتے؟ کافر نہیں، کافر تکفیر نہیں کرتے. تکفیر کے اسباب ہوتے ہیں، اور جو انہوں نے ان کے خلاف قتال کیا وہ کفر ہے. لیکن ہم وہ جو ان کو نہ مانے اس کی تکفیر نہیں کرتے. یعنی اچھا، یعنی اس عمل کو فی نفسی کفر آپ سمجھتے ہیں لیکن تکفیر نہیں کرتے. یہی سب بات ہے نا آپ کی؟ نہیں بھائی صاحب، دو باتیں. جو لوگ 12 امام، یہ آپ کی بات ہی میں کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو لوگ 12 امام کو نہیں مانتے علیہم السلام، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے. لیکن جو لوگ خروج کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں. ان کی تکفیر. ٹھیک ہوگی بات. یہ ہوگی جی بات ادھر سے. اب ہمارے نزدیک یہ ہے، اب جو حکم ہے نا، میں حکم ذرا اپنی کتابوں سے ظاہر بات ہے سناؤں گا آپ کو. اب اس کے بعد پھر ہم نے دوسرا ایشو بات طے کرنی ہے. ٹھیک ہوگی بات، تاکہ بات جو نا کسی جگہ لگے. یہ ہے میزان الاعتدال، جلد نمبر 1، عربی، ٹھیک ہے، مکتبہ ہے اثریہ، ٹھیک ہے، پاکستان. اوکے. ٹھیک، اس کا پیج نمبر ہے جناب علی 5، اور جو حروف تہجی کے لحاظ سے حرف علی میں ہے. ابان بن تغلب کے بیان میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ ایک ابان بن تغلب کے بارے میں ہے کہ وہ بدعتی کے بارے میں، بدعتی کا اس پہ اتہام لگا، تہمت لگی، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں آگے، آیا اس کی روایت لینی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس میں فرماتے ہیں جواب ان البدعۃ علی ضربین فبدعۃ صغریٰ کغلو التشیع او
التشيع بلا غلو ولا تحرف فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والوراء والصدق فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة ثم بدعة كبرى. ٹھیک ہے، كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء الى ذلك فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة. یہ فرماتے ہیں تشیع غالی ہوتا ہے، ایک جسے غیر غالی ہوتا ہے. تشیع غیر غالی کے بارے میں تو کہتے ہیں اس کی روایت لے لی جائے گی، جو غالی ہوگا اس کی روایت ہم نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. وَإِذًا فَمَسْتُحْضِرَ الْآنَ فِي هَذَا الضَّرْبِ رَجُلًا صَادِقًا وَلَا مَأْمُونًا بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم فكيف يقبل من هذا حاله حاشا وكلا. فالشيع الغالي في زمان السلف وعرفهم. اب یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سلف اور خلف کے بارے میں کیا فرق ہے. وہ من تکلم فی عثمان و زبیر و طلحہ و معاویہ و طائفتہم ممن حارب علیا و تعرض لسبہم. ٹھیک ہوگی بات. والغالی فی زماننا، اب پہلے سلف کے بتایا، اب ہمارے زمانے میں. والغالی فی زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين ايضا فهذا ظالم مؤثر لم يكن ابان بن تغلب يعرض للشيخين اصلا بل قد يعتقد علی افضل منہما. سمجھ گیا آپ بات؟ اس بات کو سمجھ گئے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بدعت دو قسم کی ہے شیعہ کے لحاظ سے. تشیع دو قسم کی بدعت ہے ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک. جو مشایعت علی، مشایعت اہل بیت کے قائل ہیں، وہ دو قسم کی بدعت ہے. ایک یہ ہے کہ وہ پچے سچے صادق امین ہیں، لیکن صرف وہ کچھ ان میں ایسا غلو ہے کہ وہ ابو بکر عمر کے بارے میں ایک یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی یا ان کو پیچھے رہ جانا چاہیے تھا. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا، یہ چیز یہ غلوف کی ہے، اس کو ہم نہیں لیں گے، اس کی روایت ہم نہیں لیں گے، نہ ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں. اور یہ جو معنی ہے کہ سلف غلوف تشیع کو کیا سمجھتے تھے، غالی اور غیر غالی کے بارے میں فرق یہ کرتے تھے. جو سلف تھے وہ جو بندہ عثمان اور زبیر طلحہ اور بارے میں بھی کچھ کلام کرتا تو اس کے بارے میں وہ غالی شیعہ اسے سمجھتے تھے. اور ہمارے زمانے میں جو بندہ ان حضرات کی تکفیر کرے اس کو ہم غالی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ اوکے جناب. اب ایک یہ تہذیب التہذیب ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کی، جلد نمبر 1 ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اوکے بھائی. جلد نمبر 1 ہے. یہ اسی میں باب الف میں ہی یہ ابان بن تغلب کے بارے میں ہی انہوں نے اپنا ایک مسئلہ ذکر کیا. ٹھیک ہے، اس کو بھی بتا دینا کیونکہ اہل سنت کے نزدیک واضح ہو جائے گا، پھر اس کے بارے میں دوبارہ جو نا بحث نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لائن نمبر ہے تقریباً 7. فالتشیع فی عرف المتقدمین. حافظ صحابی نے فرمایا تھا فی عرف السلف. ٹھیک ہے، انہوں نے فی عرف المتقدمین وہ اعتقاد تفضیل علی علی عثمان وان علی کان مصیبا فی حروبه وان مخالفه مخطئ مع تقدیم الشیخین وتفضیلهما وربما اعتقد بعضهم ان علی افضل الخلق بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كان معتقد ذلك ورا دینا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا لا سيما ان كان غير داعية. واما التشيع في عرف المتاخرين فهو الرفض المحض فلا تقبل رواية الرافض الغالي ولا كرامة. ٹھیک ہوگی بات؟ اب یہ غالی اور غیر غالی کا فرق کرتے ہیں. تو ہمارے نزدیک آپ غالی ہیں. اور کیا دوسری بات، کیا آپ تحریف قرآن کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ تحریف کی آپ تعریف کریں. قرآن کی زیادتی تحریف یہ زیادتی کے ہم قائل نہیں ہیں. جو قرآن کے نقص یا زیادتی کا جو قائل ہے وہ تو محرف ہے. اب بتائیں آپ کس میں ہیں؟ آپ کس کی بات، تحریف آپ کس کو کہتے ہیں؟ زیادتی کو کہتے ہیں یا نقصان کو کہتے ہیں؟ نقص کا قائل، نقص قرآن کے کم ہونے کا قائل ہو یا زیادتی کا قائل ہو، وہ محرف ہے. تو اس کے متعلق میں نے بارہا عرض کیا کہ زیادتی کا کوئی قائل نہیں ہے. البتہ بارہا کو چھوڑ دیں، اب آپ میرے سامنے ہیں، وہ میں نے آپ کی دیکھی سنی ہوئی ہے، اب آپ نے میرے سامنے. جی قرآن مجید کے متعلق ہمارا موقف وہی موقف ہے جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا ہے اور جو صحابہ کے اقوال ہیں بخاری مسلم میں. اور وہ وہی ہے کہ قرآن مجید، ان کا ایک بھی قول نہیں ہے کہ قرآن مجید میں نقصان واقع نہیں ہوا ہے. ان کے روایات، فریقین کے روایات متواتر ہیں. بخاری مسلم میں صحابہ کے اور اہل بیت علیہ السلام کے روایات شیعہ کتب میں کہ موجودہ جو قرآن ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے. ہمارا موقف یہی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو ہم تحریف کہتے ہیں، اسی کو ہم تحریف کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جس جو مرضی قرآن جو سالم اگر ہے،
میں نے عرض کیا کہ یہی موقف ہے صحابہ کا اور یہی موقف ہے السلام کا, اور اس کے مقابلے میں کسی اگر آپ کے پاس کوئی قول ہے کسی صحابی کا تو مجھے دکھائیں کہ اس طرح نہیں ہے قرآن کامل ہے. نہیں تو ابھی ہم ایشو فریم کر رہے ہیں نا. ابھی آپ سنت کے قائل ہیں, زیادتی کے قائل نہیں. سنت کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ؟ سنت میں تعریف کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ جو قرآن ہے اس کی بات اور ہے, سنت کی بات اور ہے. میں سنت کی پوچھ رہا ہوں. قرآن ہے ہمارے, میں نے سنت دیکھیں سنت کی میں نے آپ سے پوچھا, میں نے آپ سے پوچھا سنت کی. ابھی جو میں سوال سنت کے بارے میں یہ ہے کہ سنت تمام کی تمام متواتر نہیں ہے. جب متواتر نہیں ہے تو اس میں اختلاف بھی ہوگا, اختلاف ہوگا. میں نے تواتر کا نہیں پوچھا بھائی, میرا سوال سن لیں, جیسے میں ایمانداری سے آپ کو ڈائریکٹ سے جواب دے دیتا ہوں, آپ چالاکی نہ کریں. ہاں ٹھیک ہے. آپ کیا قائل ہیں کہ سنت میں نقصان واقع ہوا ہے؟ میں بتا رہا ہوں نا, تفصیل سن لینا. نہیں, میرے سوال کا جواب دیں. آپ کیا قائل ہیں سنت میں نقصان واقع ہے یا نہیں ہے؟ ہم نہیں ہم نہیں, بالکل نہیں. نقصان ہے نہ ہی. یعنی آپ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے افعال ہیں, اقوال ہیں, وہ سب کے سب آپ کے پاس موجود ہیں؟ جی بالکل, سب کے سب موجود ہیں آپ کے پاس. ایک خطبہ دکھائیں, آپ ایک خطبہ دکھائیں. اس میں کوئی تبدیلی کمی نہیں. ٹھیک ہے, آپ بتائیں. مجھے وقت آئے گا دکھائیں گے نا. ابھی تو ابھی مفتی صاحب دیکھیں, آپ نے جو عبارات پڑھی ہے, ابھی تو تعریفات میں عبارات پڑھی ہیں, اس میں آپ میں اعراب کی غلطیاں ہیں. آپ واقعی مفتی ہیں؟ کوئی نہیں ہے بھائی. ابھی آپ نے کہا تھا ولا کرامتن, ابھی آپ نے کہا تھا ولا کرامتن, کہا تھا کچھ کہا تھا اس طرح, حالانکہ وہ لا نفی جن سے ولا کرامتن ہے, ولا نہیں ہے, ولا کرامہ ہے. اگر اس کو وصل کریں گے تو لا کرامتہ ہے, لا کرامتہ ہے, تنوین نہیں ہے. اور اگر وقف کریں گے تو لا کرامہ ہے. جب اب نہیں نا آتی, جب لا مقرر ہوتا ہے. اوکے وہ لا نفی جن سے علی کل حال. بات اب یہ نا, جب آپ نے یہ لفظی بحث کر لی, مجھے بڑا تعجب ہے, مجھے بڑا تعجب ہے مفتی صاحب کے اس قول میں. دیکھیں آپ اتنے سوال کر رہے ہیں, دیکھیں بھائی صاحب, میں سوال دیکھیں, ایشو فریم ہم نے کرنا ہے. ایشو فریم ٹھیک ہے بھائی صاحب, ہم جائیں اس طرف. میں نہیں چاہتا بیچ میں آپ بحث کیوں, اجازت دیں مجھے بات کرنے کی نا, ایک منٹ پلیز. میں نہیں چاہتا کہ بھائی صاحب آپ سب کا ٹائم ضائع کریں اور بعد میں پتہ چلے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا. اوکے, میں نہیں چاہتا, کیونکہ آپ نے ابھی جو سوال کا جواب دیا نا, ابھی جو آپ نے میرے سوال کا جواب دیا, میں نے پوچھا آپ کے پاس سب سنت ہے, آپ نے کہا جی ہمارے پاس سب سنت ہے. سب پیغمبر کے. بھائی چپ ایک منٹ. جی ہاں یہ اپنے کی بات نہیں ہے. بھائی چپ کرو ایک منٹ, مجھے بات کرنے دو نا مفتی صاحب. مجھے جو پتا چل رہا ہے تو یہ کسی عاقل کا یہ بات نہیں ہو سکتا کہ پورا سنت کتابوں میں موجود ہے. کوئی شخص جو اپنے جملوں بات کرنے دو نا بھائی صاحب, مجھے بڑی بات نہ کاٹو نا, کہ جتنے احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیے ہیں, بولے ہیں, جو ان کے سنت صرف ان کے اقوال تو نہیں ہیں, ان کے افعال بھی سنت ہے. یہ سب کے سب کتب میں موجود ہے. یہ بڑا عجیب جملہ ہے. بہرحال ٹھیک ہے, آپ کو عجیب لگ رہا ہے, جب ثابت ہو جائے گا پھر سمجھ آ جائے گا. نقصان نہیں ہے, نقصان نہیں ہے. اس میں اضافہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ سنت میں اضافہ بھی ہے بھی یا نہیں ہے؟ نہ سنت ہے, نہ سنت میں اضافہ ہے, نہ کمی ہے. سنت میں اضافہ بھی ہے, نہ اضافہ ہے. دنیا میں جتنے احادیث ہیں اضافہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے بالکل جتنے احادیث ہیں سب کے کوئی حدیث صحیح نہیں ہے. اگر اضافہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں سب حدیث صحیح ہیں. مفتی آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے اختلاف کی بات نہیں کی. بات نہ کاٹو بیچ میں, بات نہ کاٹو, بات سنو. جب سوال کرتا ہوں بات سنو آگے. جو سنت میں نے کہا نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے. آپ الٹا سوال نہ بھی کریں. جب بحث ہوگی دلائل آئیں گے پھر مجھے آپ نے بتایا کیا ثابت کیا. کوئی بات نہیں, غصے کی بات نہیں ہے, غصے کی بات نہیں. آپ مجھے بتائیں, بات نہیں کاٹو نا, بات نہیں کاٹو. ٹھیک ہے, آپ کی تعلیم کتنی ہے بتا دو نا ذرا. جی وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ بحث کریں گے. نہیں ابھی بتا دینا پلیز, ابھی بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے. بھائی آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی تعلیم ہے. جب آپ جواب نہیں آئیں گے پھر آپ سمجھ آ جائے گی کون ہوں میں, کیا کرتا ہوں. ابھی سے جب سوال کریں گے تو میں کہوں گا بعد میں بتا دوں گا. آپ کو نہیں پتا مفتی کسے کہتے ہیں, آپ کو نہیں پتا اتنا مفتی کسے کہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی. نہیں مجھے نہیں معلوم, آپ بتائیں آپ کی تعلیم کتنی. میں امام النحو, امام الصرف, امام التفسیر,
حدیث امام اسماعیل رجال، امام النقدی اسماعیل رجال، سب ہوں. اور بتائیں مفتی ایسے نہیں بنتا. مجھے علم العرب جو شخص کہتا ہے کہ میں امام ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو کچھ نہیں آتا. ہاں تو پتہ چل جائے گا نا. یہ سب جنون کے علامات ہیں. حالت کے نہیں، یہ جنون کے علامات ہیں. بیچ میں نہ کاٹو بھائی، بیچ میں نہ کاٹو نا آپ. موضوع کیا، کس موضوع میں بات کر؟ بس اب سوال جواب ختم، سوال جواب ختم. اب کس موضوع میں بات کر؟ سوال جواب نہیں ختم جی. اب آ گئی. آپ ہمیں دیکھیں عاقل نہیں لگ رہے ہیں مفتی صاحب، آپ ہمیں عاقل نہیں لگ رہے. مشکل یہ ہے یار، بات یہ نا کہ یار بات یہ ہے کہ الٹی بات نہیں کریں، ورنہ میں بھی طنز پہ آؤں گا پھر بات نہیں. میں حقیقت کر رہا ہوں. آپ نے جو آپ نے تعریف کیا نا کہ آپ عبارات آپ غلط پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں امام الصرف امام النحو. عبارت آپ کو پڑھنا نہیں آتا، پتہ نہیں نا، اس لیے بات کر رہے ہیں. ہاں عبارت پڑھنا نہیں آتا تمہیں. بڑا ایک حدیث کھول دو، ایک حدیث کھول کے پڑھو. اچھا ایک حدیث کھول کے پڑھ کے سنا دو. ہم سن لیں کہ آپ امام النحو اعراب کے ساتھ پڑھو. ایک حدیث پڑھ کے سنا دو. مجھے پتہ ابھی آپ نے عبارات میں بہت غلطی کی ہے. ایسے نہ مارو، غلطی کی ہے بلا وجہ انڈر پریشر نہ مجھے کرو. ایسے ہی نہ بولا کہ میں امام النحو. عجیب ہے، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت سارے علماء دیکھ رہے ہیں اور امام النحو بن گئے. تارف سب کو پتہ جاہل کون ہے، پڑھا لکھا کون ہے، سمجھ آ جائے گی. آپ نا زیادہ بیچ میں لوچ ٹلے جسے کہتے ہیں نا، وہ جو کہتے ہیں سب علوم میں امام ہو، حدیث میں، تفسیر میں، نحو میں، اور کتنے علوم میں امام ہو. تعلیم کتنی ہے، کیا پڑھا آپ نے؟ 25 ہم نے درس نظام میں بھی کیا، تخصص بھی کیا. 25 کیا؟ جی 25 کیا؟ 25 علوم بھائی، علوم و فنون. 25 علوم کے نام پڑھ کے سنا دینا. 25 علوم کے اس کے نام بھی نہیں آتے. 25 علوم کے نام سنا، میری طرف دیکھو کاغذ. 25 علوم کے نام بتاؤ. 25 علوم کے نام بھی نہیں آتا، پڑھ کے نام بھی نہیں آتا تجھے. 25 علوم کے نام بھی تجھے نہیں آتا. تو نہیں بتا سکتا، تو میں نہ کر میرے سے بات. تو نہیں 25 علوم کا نام بتانا. کہتا ہے مجھے 25 علوم آتے، میں 25 علوم میں امام ہوں. ان کا نام بھی نہیں آتا. جتنی عبارت میں نے پڑھی ہے تو نہیں سمجھ سکتا. ایسی تو بھی آگے دیکھ لے ابھی سے. میں نے کیا کہ میں امام ہوں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اپنے جہل کا معترف ہوں. میں ہمیشہ میں امام ہوں نا. اب میں امام ہوں. آپ کہتے ہیں کہ آپ امام ہیں. اور 25 علوم کا نام ذرا پڑھ کے سنا دینا. میری طرف دیکھو، کتاب سے نہیں پڑھا. 25 علوم کے نام، یاللہ 25 علوم کے تم استاد ہو، نام پڑھ کے سنا دینا. میں نے کھولی ہے یہ بخاری. ابھی سوال میرے سے کیا بخاری کا کوئی حدیث کا لفظ تھا؟ 25 علوم کا نام. 25 علوم پڑھ کے سناؤ. 25 علوم میں اسپیشلسٹ ہے، نام بتا نا 25 علوم کا. اور جسے عزیر ابن کا صیغہ نہیں آتا نحو کا، وہ کیا کرے گا؟ اس نے پوچھا تھا. ہاں جی، تو جہالت یہ ہم نے جو کتابیں صرف کی پڑھی تھی، کوئی بات، ہم نے جو صرف کی کتابیں پڑھی تھی اس میں یہ تصویر کا اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تصریف میں، شرح تصریف میں، شرح نظام میں جو کتابیں ہم نے صرف کی پڑھی ہے، اور شرح الفیہ کی جو شرح صرف کی، اس میں عزیر بن کا صیغہ نہیں ہے. اس میں تفضیل کی جو تصغیر ہے اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، پاکستان میں اس کو پہلے کلاس میں پڑھاتے ہیں، لیکن نحو کی ان کتابوں میں جو عربی زبان میں وہاں نہیں پڑھاتے اس کو، نہیں ہے. تو مجھے اس میں کوئی عیب نہیں ہے اگر انسان کو کوئی چیز نہ آتا ہو، اس کا معترف ہو کہ مجھے نہیں آیا. ابھی آپ کہتے ہیں استاد محترم آپ 25 علوم میں استاد ہیں، ہمیں 25 علوم کا نام آپ پڑھ کے سنا دیں، گنتی کر کے سنا دیں. سب کو سنائیں گے ایسے الٹی سیدھی باتیں نہ کرو. نام بھی نہیں آتے نا 25 آتا ہے. نام بھی نہیں آتا، کیا مطلب ہے؟ جس کو صرف کی بنیادی گل نہیں پتا، کیوں آئے ہو تسی؟ جو 83 کا سال کا بندہ جانتا ہے بھائی کلی کھولنے کے لیے کہ بخاری کھولیا، بناتا پھرتا ہے. بخاری کھولیا. حدیث کون سی حدیث کا انتخاب کیا آپ نے؟ بھائی جو تو کہتا ہے حدیث وہ سنا دیتا ہوں. کھول بخاری، کھول آپ، کھول بخاری، حدیث نمبر پڑھنی ہے، کھول دے کوئی بھی حدیث کھول. واقع رضیت الخمیس کی حدیث سنا دے. اس میں اعراب بھی تو ہے نا بخاری میں. نمبر بتا نا. بخاری میں زیر زبر لگی نہیں، اعراب نہیں ہے. تو صحیح پڑھیں گے، صحیح پڑھیے. یہ دیکھ کوئی نہیں اعراب ہے، یہ دیکھ یہ پرانا، یہ دیکھ کوئی نہیں اعراب ہے. دیکھ اوکے، پڑھ کے سنا دے بھائی. نظر آ رہا ہے؟ اوہ نظر آ رہا ہے. آپ پڑھ کے سنا دے. چلے کوئی حدیث بتا نا، یہ کون سی حدیث تک میں بتاؤں؟ یہ کتاب التفسیر میں نے کوئی پڑھ لے بھائی، جو تجھے چاہتا ہے وہی پڑھ کے سنا دے، جو آپ کو بہتر آتا ہے وہی پڑھ کے سنا دے. بھائی میں کوئی نہیں، جو تو کہے گا وہ سنا دوں گا. بھائی میں کیا کہہ دوں، جو آپ کو مل جاتا ہے آسانی سے وہی پڑھ کے سنا دوں.
بسم اللہ. یہ کتاب التفسیر میں نے کھول لی ہے, ٹھیک ہے. ہاں تو ورقیں کیوں مار رہا ہے؟ کوئی پڑھ دینا, آپ کو آسان کر دیا کہ ایک بھی کو پڑھ کے سو ورق مار. واہ, ڈھونڈ رہے ہیں کون سا آتا ہے. یہ چل باب المغازی شروع سے سنا دیتا ہوں. کتاب المغازی, باب غزوۃ العشیرہ اوی العسیرہ وقال ابن اسحاق اول من غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الضباع ثم الضباع ثم العشیرہ کے ساتھ. اب تجھے نہیں نا آتی نہیں ہے, ورنہ پڑھنی تو سمجھ جاتا کیا کر رہا میں. اعراب کے ساتھ چلو میں آرام سے پڑھتا ہوں. سنو, باب غزوۃ العشیرۃ اوی العسیرۃ وقال ابن اسحاق اول من غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء ثم بواتا ثم العشیرۃ. ٹھیک ہے. حدثنی عبداللہ بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا دوبارہ اولو ما غزا النبی. کم میں جاہل آدمی, ما آگے اولو ما موصول ہے آگے. بدتمیزی نہیں کرتا. کیوں؟ اب تجھے تیری عقل نہیں ہے, تجھے تیری سمجھ نہیں ہے کیسے سننا ہے. تیری سماعت بھی قابل پڑھے لکھے والی نہیں ہے کہ تیرے نام اور عربی کی عبارت میرے سامنے نہیں, میں نے کہا دوبارہ سے پڑھ کے سنا دے بھائی. جاہل کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں کتاب المغازی کے شروع کی پڑھ رہا ہوں. کتاب المغازی. جاہل کیوں, گالی کیوں دے رہے ہو؟ جاہل تم خود ہو کہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو ہے نا, پہلے تو جاہل آپ ہیں کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. سے بات کر رہا ہوں. اب آپ پہ آیا نا, اب آپ پہ آیا. گھٹیا آدمی بدتمیزی نہیں کرتی. دیکھو پھر آپ نے گالی دی ہے. گھٹیا تم خود ہو. آرام سے بتا رہا ہوں. جو تم مجھے کہتے ہو وہ خود ہو تم. دیکھ پہلے تو پہ تو آیا ہے, ٹھیک ہوگی بات. پھر سنا رہا ہوں. باب غزوۃ العشیرۃ اوی العسیرۃ وقال ابن اسحاق اول ما غزا النبی. ما موصول آگے غزا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پڑھتے جاؤ. والی ہی نہیں ہے, ادھر جو ہے وہ پڑھوں گا. سمجھ گل کہ نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم الابواء ثم بواتا ثم العشیرۃ. آگے حدثنی عبداللہ بن محمد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الابواء. الابواء مفعول بنے گا, نبی علیہ السلام فاعل بنیں گے, ابواء مفعول بنے گا. ابواء کا جو اول ما نبی ابواء. صحیح, ابواء صحیح, اب صحیح. پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. آگے حدیث کی سند پڑھنے لگا ہوں. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق كنت الى جنب زيد بن ارقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال 19. قيل كم غزوت انت معه قال 17. قلت ايهم كانت اولا قال العشیرۃ. ایہم کانت اول, ایہم کانت اول. اولا نہیں ہوتا, اول. وقف وقف سکون پہ ہوتا ہے. نہیں ہے اور نہیں واقف سکون پہ ہوتا ہے. آدمی پھر ایسی غلط سوال کر رہا ہے. واقف سکون پہ ہوتا ہے, کسی سے پوچھو. نہیں ہوتا واقف سکون پہ ہوتا ہے. تم سن وقف میں گھٹیا آدمی, گٹھیا آپ ہو, گٹھیا آپ ہو, جاہل آپ ہو. وقت سکون پہ ہوتا ہے. یہ غیر منصرف ہے, غیر منصرف ہے, غیر منصرف. وہ کوئی بات نہیں ہے, ہوتا ہے. کوئی بات نہیں ہے. جہاں نکمے تنوین ایہم کانت اول. گھٹیا آدمی پھر غلط بات کر رہا ہے نا. یہ آپ ہے نا اول. اس میں آپ نے بھی پڑھا ہے کم غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ. اس میں بھی آپ نے مکسور پڑھا تنوین کے ساتھ من غزوہ. گھٹیا وہ بھی غزوتن ہوگا, غزوتن ہوگا. غزوہ جی میں نے سب جانتے ہیں کہ جب وقف ہوتا ہے وقف پہ تنوین نہیں آتی بھائی. میں نے وقف نہیں کیا, تیرے لیے جھٹکا دیا تجھے. وقف کیا تھا آپ نے, تجھے سمجھانے کے لیے کرنا ہے. پڑھتے چل فَأَيُّهُمْ كَانَتْ اولا کیوں ہے یہ؟ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. اس میں تفضیل پہ میں وقف نہیں کر رہا. جب مفعول برفتح ہوتا ہے یہ مبنی مناصرف ہے. جب آپ نے وقف کیا تھا, آپ نے وقف کیا تھا, وقف سکون پہ ہوتا ہے. اور میں حدیث کے کسی جگہ پہ وقف نہیں کر رہا. اب میں وقف کیا تھا, آپ کو یاد ہے, ریپلے کر اس نے وقف کیا تھا. اچھا پڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ. نہیں
ہاں جی قالت فأيهم كانت اول قال العشير او العشيرة فذكرت لقتادة. یہ مبنی بھی نہیں ہے، یہ غیر منصرف ہے. مبنی اور غیر منصرف میں فرق ہوتا ہے. اول جو ہے افعال تفضیل ہے. ہاں آپ نے بار بار کہا بھی مبنی، یہ مبنی بھی نہیں ہے، یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف اور مبنی میں بڑا فرق ہوتا ہے. گٹیا تم ہو، گٹیا تم ہو، گٹیا تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں یہ پڑھایا. غیر منصرف اور مبنی میں فرق ہوتا ہے. یہ افعال تفضیل گٹیا تم ہو، یہ غیر منصرف ہے، تم اس کو بار بار مبنی کہہ رہے ہو. گٹیا تم جاہل آدمی اوکے بھائی غیر منصرف کو منصرف بھی کہتے ہیں. آگے سمجھ آپ نے بار بار ابھی کہا کہ یہ مبنی ہے، ابھی اس نے کہا نا مبنی ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے. غیر منصرف اور مبنی میں فرق ہوتا ہے. گٹیا تم شکل اپنا دیکھو بھائی صاحب. شکل اپنی دے. مفتی صاحب بات کرنی ہے نا تو گالی دینا بند کرو، گالی دینا بند کریں. پہلے تو میرے کو مہذب انداز تو نے نہیں نا بنایا تو میں نے آپ کو گالی دیا، حدید یفلح الحدید. میں نے آپ کو گالی دیا، آپ بار بار گٹیا کہہ رہا ہو. بھائی مجھے ضروری نہیں ہے، تو گالی نہیں ہے. تو آپ اللہ سے دعا کرتے ہو یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ گالی ہے یا تو جو ہے گالی ہے؟ تو نے کہا ہاں بالکل. آپ گالی دینا بند کریں، گالی دینا بند کرو. گالی دینا یہاں پہ بات کرنا، گالی دینا بند کر. اوکے پڑھتے جاؤ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب چل آگے. یہ امام النحو ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ مبنی اور غیر منصرف میں زمین آسمان کا فرق ہے. پھر شروع کر دیا گٹیا تم خود ہو، گٹیا تیرا شکل ہے، گٹیا تیری داڑھی ہے. سونا ادھر سونے ادھر دیکھ، خبیث آدمی صرف داڑھی کو گالی دے رہا ہے. خبیث تو خود ہے، خبیث تیری شکل ہے. گھٹیا آدمی بکواس سنت کو گالی دے رہا ہے. گھٹیا آدمی اس سے گھٹیا کون ہوگا؟ اب آپ کو اتنا نہیں معلوم منصرف غیر منصرف اور مبنی کا فرق مجھے بتاؤ. گھٹیا آدمی، گٹیا تو خود، گھٹیا آدمی جو مبنی ہوتا ہے اس کا اعراب کہیں نہیں بدلتا، مبنی کا اعراب نہیں بدلتا. نہیں بدلتا تو آپ نے کیوں کہا یہ مبنی ہے؟ آپ نے کیوں کہا کہ اول مبنی ہے؟ میں نے کہا گھٹیا بار بار گٹیا تو خود، گٹیا تیرا شکل، گٹیا تو خود ہے. منع صرف ہے تجھے کہا ہے، منع صرف کہا ہے تجھے، منع صرف کہا ہے. پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. ہاں جی ہاں جی. فذكرت لقتادة فقال العشيرة. یہ ختم ہو گئی حدیث. اب جو بات ہے نا پڑھتے جاؤ. العشیرہ تو نہیں ہے، العشیر العشیر. ابھی آپ نے العشیر 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 جب کہیں گے، العشیر جب کہیں گے کوئی پڑھا لکھا سامنے بیٹھا ہو تجھے اعراب بتانا ہے کہ زبر ہے زیر ہے پیش ہے، کیونکہ تجھے اول ما غزل نبی کا نہیں پتا. مجھے اجازت دو، مجھے اجازت دو. ابھی دیکھو اس نے پھر بھی وقف حرکت کی ہے. العشیرہ تو نہیں ہوتا، العشیرہ. لیکن اگر تانیث نہیں ہے تو العشیر، یہ اس پہ وقف ہوتا ہے. بھائی تجھے بتانا ہے نا، تجھے بتانا ہے اعراب کیا آئے گا. میں نے کہا تھا صحیح پڑھو، تم نے غلط پڑھی. پہلے بھی آپ کو وقف پہ پڑھا تھا، غلط پڑھا. لیکن مجھے اس پہ آپ بخاری میں حرکات ہوں گے، سنو حرکات ہوں گے، وہی لفظ نہیں پڑھ سکتے. گٹیا خبیث آدمی یہ دیکھ خود ہے، پلید آدمی لگے. تجھے میں کہہ رہا ہوں، یہ تجھے تصویر دکھا رہا ہوں، یہ دیکھ اعراب لگے ہوئے. گٹیا آدمی یہ دیکھ، کسی جگہ اعراب لگا ہوا ہے، یہ دیکھ گٹیا تو خود ہے. بھائی اسے نہیں پتا. کوئی اور کتاب دکھایا نا، یہ کیا کون سی کتاب ہے؟ گٹیا یہ دیکھ، گٹیا تو خود ہے. بخاری شریف یہ لکھا ہوا، یہ بخاری شریف نظر آ گیا. بخاری شریف آیا نظر، ناس لکھا تھا ادھر تجھے وہ دکھاتا نا حدیث بھی، وہ تو شروع کا مقدمہ ہے نا. وہ بھی صحیح غلط پڑھا ہے. وہ بھی تم نے کون سی صحیح پڑھی آدمی سے؟ اعراب نہیں، ہاں غلط صحیح پڑھی ہے. یہ دیکھیے اعراب لگے میں بتا مجھے کہیں، دیکھ اعراب لگے ان نے نظر آئے اعراب کہیں؟ یہ آپ نے یہ بھی غلط پڑھا. اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الابواء، یہ جو مرفوع ہوگا. اول مبتدا الابواء خبر. گٹیا اول مضاف ما مضاف الیہ ہے. یہ کسی سے پوچھ لینا. الاول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء. ابواء میں نے صحیح کہا تھا، یہ ابواء جو ہے مرفوع ہوگا. کسی سے پوچھ لینا. امام گٹیا تو خود، گٹیا تیری شکل، گٹیا تیری داڑھی، گٹیا تیرا علم، او مجنون.
اور داڑھی کو بکواس کر رہا ہے، داڑھی کو بکواس کر رہا ہے، ادھر بحث پہ لاتے ایسی پکڑوں گا نا، یاد رکھے تیری ساتھ اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الابواء، اول مبتدا ابوا خبر. ہاں ہاں چلو اس پہ مناظرہ ہو جائے، اس پہ کھول بخاری کھول اور گھٹیا بخاری کھول جس پہ مناظرہ ہو جائے. اس پہ کیا مناظرہ ہونا ہے؟ بخاری کھول دوں؟ بخاری کھول کرنا، نمبر ہے نام تجھے آتی ہے. کتاب المغازی کی سب سے پہلی حدیث ہے، کتاب المغازی کی. تجھے پتہ ہی نہیں مغازی ہوتا کیا چیز ہے، تو تنے کیا بتانا؟ کتاب المغازی بخاری. اچھا اصل موضوع پہ آ جاؤ، اصل موضوع پہ آ جاؤ. اصل موضوع آپ نے کس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ اب بھاگے گا، بھاگا کیا؟ سب کو پتہ ہے اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. گٹھیا تو خود، گٹھیا تیری شکل، بس چپ کر. گھٹیا آدمی. اوکے بھائی، اس آدمی کے ساتھ گفتگو نہیں ہو سکتا بھائی. یہ شخص ذہنی مریض ہے، یہ شخص ذہنی مریض ہے. یہ جو اس کو گالی دینے کی عادت ہے، اس کے ساتھ بات کرنا ہی فضول ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں میں مفتی ہوں، مؤلف ہوں، مصنف ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ گفتگو کروں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. میں نے اس کو بہت برداشت کیا اور میں نے ان کو بہت ٹائم دیا کہ بھائی یہ اپنے آپ کو سدھاریں، گالی دینا بند کریں، لیکن یہ نہیں سدھرے گا. یہ جس مدارس سے آ رہا ہے نا کہ مدارس میں ان کو نحو اساتید نے کیا رگڑ دے کے ان کو پڑھایا، وہاں پہ گالی دے کے دن رات، تو اسی لیے یہ اتنے گالی دے رہے ہیں. تو اس شخص کے ساتھ بات کرنے کا فائدہ ہے کہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا. دیکھیں میں ایک شرط کے ساتھ آپ سے گفتگو کرتا ہوں. علامہ صاحب میرا ایک شرط ہے، میرا شرط سن لیں. میرا شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گالی نہ دیں. اگر اس شرط پہ آپ ملتزم رہ سکتے ہیں، وعدہ دیتے ہیں، تو میں آپ سے مناظرہ کروں گا، گفتگو کروں گا. جو ہی آپ نے گالی دے دی تو میں اسی وقت آپ کا کال کاٹ دوں گا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ مجھے وعدہ کرو کہ آپ گالی نہیں دیں گے بھائی. غیر موضوع سے متعلق رہنا ہے. نہیں، کسی بھی گفتگو کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ گالی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، تو نہیں کرنا، تو نے بول. اگر میں نے تو کیا، آپ تو جواب میں تو کر لیں، آپ جواب میں تو کر لیں، کوئی بات نہیں. میں ایسے بندے کو اوکے اگر وعدہ نہیں کرتے نہیں، گالی نہیں، تو گالی نہیں ہے. میں سارا دن اپنے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں تو اے اللہ تو میرا رب ہے. ہاں تو گالی نہیں ہے. اردو میں گالی ہے، اردو میں گالی ہے. مجھے اس پہ مناظرہ کر لو. اوکے بھائی، اس پہ ٹھیک ہے. آپ اپنی امی ابا کو تو کہتے ہو مذاکرے میں. آپ میرے ابھی اماں ابھی نہیں، ابو اماں ابھی آپ نہیں ہیں میرے. آپ نہ میرے ابو ہیں، آپ میرے ابو کے جوتے بھی نہیں ہیں. میرے والد صاحب کے جوتے آپ سے اور آپ جیسے ہزاروں سے افضل ہیں، اور آپ میری امی بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک جاہل شخص ہیں جو اپنے آپ کو امام النحو کہتا ہے. اول ما غزا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الابواء، وہ عبارت میرے سامنے نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے وہ الابواء ہے، ابواء ہے. اس نے وہ بھی آپ نے غلط پڑھی ہے، بار بار غلطی بھی کیا. اوکے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، غلطی نحو میں سب سے ہو جاتی ہے. لیکن اپنے آپ کو جو شخص امام النحو کہتا ہے، میں امام النحو، اس کو یہ کوئی بات، یہ سب باتیں جو ہیں ضمنی باتیں. ہمارا اصل موضوع عقائد پہ بات کرنا ہے، لیکن ہم عقائد پہ اس وقت بات کر سکتے ہیں کہ جب ایک دوسرے کا احترام کریں. میں اس شخص نے جب مجھے گالی دینا شروع کیا نا، تو میں نے ان کو برداشت کیا ہے. ہو سکتا ہے ابھی غصہ آیا، یہ ختم ہو جائے گا. تو ابھی جی کیونکہ یہ ختم نہیں ہوں گے، یہ آخر تک گالی دیں گے. مجھے بخوبی پتہ ہے کہ یہ آخر تک گالی دیتے جائیں گے اور پھر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے بھائی. ہماری اپنی بھی عزت ہوتی ہے نا، کہ اگر دیکھیں یہ جب مجھے گالی دیتا ہے مثلا گٹھیا وغیرہ خبیث، میں اس کو کہتا ہوں تو اس سے میری اپنی لیول نیچے آ جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان سے علمی گفتگو کروں. یہ کہہ دیں کہ بھئی آپ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم ابطال کرتے ہیں میرے سر آنکھوں پر. جیسے ابھی خلیل احمد صاحب 2.5 گھنٹے بات کی ہے نا، 3 گھنٹے ہم سے بات ہوئی ہے. ان سے استفادہ کریں، ان کے علم سے، ان کے تحقیق سے. کوئی بات نہیں، انسان جو ہے نا علم نحو، علم صرف، اس میں انسان سے غلطی ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض مطالب انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے، بعض دفعہ انسان جلدی میں پڑھ لیتا ہے، وہ غلطی ہو جاتی ہے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن جو شخص اپنے آپ کو امام النحو کہتا ہے نا، اس کو ابتدائی باتیں آنے چاہیے. پھر لیکن یہ مشکل یہ ہے کہ یہ شخص گالی دیتا ہے. اوکے، تو اس لیے ان سے گفتگو نہیں ہو سکتا. بھائی صاحب میں آپ کو ایک دفعہ آخری چانس دیتا ہوں، وعدہ کریں آپ کہ گالی نہیں دیں گے بھائی. تو اگر میں نے کہہ دیا تو آپ جواب میں تم کہہ دو. ٹھیک ہے، اور آپ بیچ میں نہیں ٹوکیں گے، بحث کے ٹائم اپنا طے کرو.
5 منٹ یا 10 منٹ بات کریں گے, اس میں آپ نہیں ٹوکیں گے, میں بھی نہیں ٹوکوں گا. موضوع کیا ہے, کس موضوع پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ موضوع ہے میرا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے, غالی شیعہ. نہیں, آپ موضوع تعین کریں نا, وجہ کفر کیا ہے, وجہ کفر کیا ہے؟ کر دیا نا, کر دیا بھائی, وہ دلائل میں بتاؤں گا نا, اتنا نہیں پتا, وہ دلائل میں بتایا جائے گا. پہلی دلیل, پہلی بات, اب وجوہات سنو. آپ سنو, آپ پہلے آپ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو, وہ ہم پہلے ہی سے کہہ دیں کہ ہم اپنے کفر تسلیم کریں گے, پھر زحمت ہی نہیں ہوگی آپ کو, ٹھیک ہے نا. آپ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو, پھر ہم وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. شیعہ کو ہم اسی وقت میں کہہ دوں گا کہ میں آج سے دوبارہ مسلمان بننا چاہتا ہوں, کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں, اور میں حنفی بنوں گا, وہابی بنوں گا, جو بھی آپ کہہ دیں, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے, اس پہ بھی بات, اس پہ بھی بحث, اسی پہ بات کریں گے, اسی پر بات کریں گے. یہ بات نہیں ہے, اور شیعوں پہ زحمت نہ کریں. ہم نے تو مان لیا بھائی, تم اپنے امام کا جو تم کہتے ہو سب سے افضل ہے, اور اختلاف بھی انہی پر ہے نا, ابو بکر عمر پہ ہے, کہ شیعہ ان کو نہیں مانتے. حضرت علی علیہ السلام کو تو آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں نا, وہ تو مختلف, وہ تو اختلافی متنازع نہیں ہے. ابو بکر عمر پہ نزاع ہے, ہم نہیں کہتے ان کی خلافت کی دلیل لاؤ, نہیں, ان کے اسلام کی دلیل لاؤ. مسلمان ثابت کرو, ان کا مسلمان ثابت کرو, وہ شیعہ خود بخود کافر. میں یہاں پہ اعلان کروں گا کہ بھئی شیعہ کافر. بسم اللہ. اب اس موضوع پہ بات نہیں پہلے ہاں کروں گا, اس پہ کر رہا ہوں میں بھاگنے والا نہیں ہوں. اچھا, پہلی وجہ شیعہ کی تکفیر کی تحریف قرآن کے قائل ہیں, یا جیسے کبھی قرآن کو مان گئے ہیں, نقصان قرآن کو, یہ کفر کی ایک وجہ. چلو میری بات سنو, 20 منٹ ہوگا نا, موضوع سے بھاگ گئے نا, موضوع سے آپ بھاگ گئے. میں نہیں, ابو بکر عمر کی بات ہے بھائی, کفر کی وجہ پہلے پوچھی. ابو بکر عمر کی بات ہے, اس میں بھی مسلمان بھی نہیں ہو, مسلمان سمجھتے نا, مومن سمجھتے وجوہات کیا ہے تفسیر کی, کہ اب شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہونے کی وجوہات کیا ہے. اچھی بات ہے, میری بات سنو. مناظرہ شروع ہونے سے پہلے مناظرہ کا موضوع طے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے یہ قبول کیوں نہیں کیا, کر دیا نا. اجازت فرمائیں, ٹھیک ہے, اجازت فرمائیں. آپ نے موضوع تجویز کیا ہے شیعوں کا کفر, میں نے موضوع تجویز کیا ہے ابو بکر عمر کا کفر, ٹھیک ہے نا. تو آپ ابو بکر عمر کے کفر پہ گفتگو نہیں کرنا چاہتے, آپ شیعوں کے کفر پہ گفتگو کرنا. میں حاضر ہوں, میں نہیں کہتا ہوں, اگر چاہتے ہو تو پھر شیعوں کا کفر چھوڑ دو. میں کرنا چاہتا ہوں. دیکھو, میں شیعوں کے کفر پہ اور اسلام پہ اجازت دیں بات کرنے کی, میری بات نہ کاٹیں. میں حاضر ہوں اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی, میں نہیں کہتا میں نے گفتگو کرتا, لیکن میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں, اس بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے موضوع سے میں نے جو موضوع کہا ہے اس سے آپ بھاگ گئے. کیونکہ لازمی بات ہے. بسم اللہ, تو بسم اللہ. پرشیوں کا ابو بکر عمر کا موضوع مقدم ہے. کافر ہو تو تمہیں ہم کیوں بتائیں, ابو بکر عمر کا موضوع مقدم ہے. ابو بکر عمر موضوع مقدم ہے, ترتیب دیکھیں. ابو بکر, کیونکہ جب شیعہ نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنا کفر تسلیم کریں گے, تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو, ختم بات. اس میں شیعوں کا کفر تو مفروغ ہو جائے گا, شیعوں کے کفر پہ الگ سے مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو, ختم بات. تو آپ بھاگے نا موضوع سے. اگر آپ کے پاس آپ کو اطمینان ہوتا, آپ کو نہیں سنیں, اگر آپ کو اطمینان ہوتا, سنیں ایک منٹ, باری, اگر آپ کو اطمینان ہوتا کہ ابو بکر عمر کو آپ مسلمان ثابت کر سکتے ہیں, تو بسم اللہ, دلیل لے کے آتے ہیں, وہ اس کو پھر شیعہ خود بخود کافر ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ ان کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے, ان کو مسلمان ثابت ہمارے دلائل رد نہیں کر سکتے, اسی لیے آپ دوسرا موضوع آپ نے انتخاب کیا. مجھے ویلکم ہے, جو بھی موضوع تم چن لو, لیکن میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو موضوع مقدم ہے وہ وہی ہے. ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کر دو, شیعہ خود بخود کافر ہو جائے گا. بسم اللہ. مفتی صاحب دیکھو, اب بات میں نہیں ٹوکنا جناب. آپ نے بات یہ ہے, سب سے پہلے ہوتا ہے ایمان اور کفر کا مسئلہ, کہ ایک فرقہ جو کسی کے اسلام کا مطالبہ کر رہا ہے. کس کا اسلام اور کفر؟ وہ خود مسلمان ہے, امتیوں کا یا آپ کے امام کا کون مقدم ہے؟ میری بات نہیں, جب آپ
یا کوئی بندہ بھی فرقہ یہ کہتا ہے فلاں علی مسلمان ہے نہیں، فاطمہ مسلمان ہے یا نہیں، ابو بکر مسلمان ہے نہیں، عثمان مسلمان ہے یا نہیں، تو سب سے پہلے ہم یہ طے کریں گے، دیکھیں گے بھائی یہ جو سوال کرنے والا یہ بھی مسلمان ہے یا مسلمان کا بچہ ہے یا نہیں ہے، یہ بھی مومن کا بچہ ہے یا مومن ہے یا نہیں ہے۔ تم فرض کرو میں کافر ہوں، تم فرض کرو میں کافر ہوں بھائی، میں یہودی ہوں، فرض کرو میں یہودی ہوں بھائی میں ثابت کر کے جاؤں گا، فرض کرو میں یہودی ہوں، بس ختم بات۔ تم ابو بکر کا اسلام ثابت کرو، عمر کا اسلام ثابت کرو، میں کہ یہاں اعلان کروں گا کہ یہ یہودیاں، ختم بات۔ نہیں کر سکتے نا، تبھی بات کر رہے ہو۔ میں حاضر ہوں، شیعوں کے ایمان پہ بات کرنا چاہتے ہو نا، میں حاضر ہوں، میں نہیں کہتا میں نہیں کروں گا، لیکن میں ایک واضح کر دینا چاہتا، یہ شخص بھاگ رہا ہے، جو اصل کلیدی، جو اصل اساسی اختلاف ہے۔ ہاں، کیونکہ شیعوں کے ایمان پہ گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب شیعہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر، تم ابو بکر کا صرف اسلام ثابت کرو، تو پھر اس پہ دو مناظرے کیوں ہیں؟ مناظرہ ایک ہی ہوگا ابو بکر عمر کے اسلام پر، ختم بات۔ کیوں سب کا ٹائم ضائع کرو؟ ٹھیک ہے نا، اس پہ بھی کریں گے بات۔ دیکھو نا اب میری بات اس پر بھی کریں گے، اس پر بھی۔ یہ خود فرار ہے، یہ فرار، یہ فرار جیسے احد سے فرار ہوئے تھے نا، میری بات سنو، جیسے حنین سے فرار ہوئے تھے، سنو جیسے فرار ہوئے تھے نا۔ پہلے ہاں ٹھیک ہے، پہلے ابو بکر صدیق اور حضرت ابو بکر صدیق اور عمر کے ایمان پہ بات ہوگی، بعد میں شیعہ کے کفر میں بھی بات ہوگی۔ سنو نہیں، وہ مان لیں گے، مان لیں گے شیعہ کافر ہے، اس کو مسلمان جب ثابت کیا تو ہم مانیں گے کافر ہے۔ یار اب طے کرو نا، اب چلے پہلے نہیں ابو بکر اور عمر سے بات ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، ہوگی بات۔ ہاں بھائی چلیں، بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ جناب ابو بکر عمر کا 30واں پارہ ہے، سنو 30واں پارہ ہے، سورہ لیل ہے، سورہ لیل ہے، سورہ لیل پڑھو بھائی۔ قرآن میں بھی امام ہو، قرآن میں بھی، تجوید میں بھی امام ہو، قرآن بھی آتا ہے؟ جی بالکل، ہاں اب بتاتے ہیں تمہیں کتنے علوم میں امام ہے، سچی بتاؤ، کتنے علوم میں امام ہے؟ شروع میری بات کے بیچ میں نہیں ٹوکنا۔ او بھائی معافی مانگے، معافی مانگے، کہہ دیں کہ میں امام نہیں علوم میں، علوم کا نام بھی نہیں آتا، علوم کا نام بھی نہیں آتا۔ 10 دفعہ ان سے پوچھا کہ 25 علوم میں امام، 25 علوم کا نام بتاؤ، علوم کا 10 علوم کا یہ گنتی نہیں کر سکتا، یہ کہتا میں 25 علوم میں امام۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ، ایمان ابو بکر عمر، بسم اللہ، سورہ لیل، یاللہ۔ ہاں جی ٹھیک، ہاں جی سورہ لیل، جی اس کی آیت ہے 16، 17، 18، 19، 21۔ بسم اللہ الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يُجَنِّبُهَا غلط، بس سیجنبها نہیں ہے، سیجنبها، نون مکسور ہے، پھر آپ نے گالی بھی دے دی نا تو بات ختم ہے، آپ سے گفتگو ہی نہیں ہوگی، بس ختم ہے۔ پھر آپ نے مجھے گٹیا کہہ دیا، جو آپ سے شرط ہوا تھا بھائی، ان سے شرط ہوا تھا کہ گالی نہیں دیں گے۔ جب قرآن غلط پڑھ رہے وہ سیجنبها الاتقى، سیجنبها نہیں ہے، سیجنبها غلط ہے، سیجنبها نہیں ہے، سیجنبها الاتقى۔ اوکے بھائی صاحب، قاری صاحب 25 علوم میں ماہر، آپ کی چھٹی ہے بھائی، گالی دینا بند کر دیں، پھر آپ سے گفتگو ہوگی۔ معذرت چاہتے ہیں سب بھائیوں سے کہ ان حضرت سے گفتگو نہیں ہو